So, ladies and gentlemen, after that, we moving ahead to our next speaker, who's going to talk about our progress through education. He is a scholar who's passed out from the Islamic University of Medina. He's a secretary of Sanabil English School, Bangalore. Ladies and gentlemen, let us all welcome Sheikh Khalilur Rahman Omari Madani. He's going to talk on the topic, our progress through education. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. محترم حاضرین، ماں اور بہنوں، حقیقت میں علم اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. علم سے انسان اللہ رب العالمین کو پہچانتا ہے، اللہ کے احکام کو پہچانتا ہے، اور انسان دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد کو پہچانتا ہے. اللہ کی کتابوں کو، جو سب سے آخر کتاب ہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے، اور پیغمبروں کے آنے کا مقصد اور پیغمبروں کی تعلیمات کو، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر نبی ہیں، ان کی تعلیمات کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے. تو علم جو ہے یہ دنیا اور آخرت میں یہ کامیابی کا ضامن ہے. تو علم کے سلسلے میں جو بھی محنت کی جاتی ہے وہ محنت اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے وہ بہت پسند ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو نعمت دیا ہے اس کی نعمت کی ہم قدر کر رہے ہیں. تو میں عربی کے ایک دو شعر ہیں، اس سے جو ہے میں اپنی بات کو آغاز کروں گا. العلم زین و تشریف لصاحبہ. علم انسان کو علم خوبصورتی ہے، علم جو انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے. وتشریف لصاحبہ، اور انسان کو جو ہے اونچا مقام عطا کرتا ہے. فطلب ہدیت فنون العلم والادب. تم جو ہے علوم و فنون کو، ادب کو تم حاصل کرو. فطلب العلم زین و تشریف لصاحبہ فطلب ہدیت فنون العلم والادب. تم علم حاصل کرو اور تم کو جو ہے رہنمائی ملے گی علوم و فنون کی طرف. اور اسی طرح سے یا جامع العلم، اے علم کے حاصل کرنے والے، نعمت ذخر تجمعہ، کیا ہی بہترین ذخیرہ ہے جسے تم جمع کر رہے ہو. لا تعدلن بہ درا ولا ذہبا. تم ہرگز علم کو جو ہے سونے اور موتی کے مقابلے میں مت سمجھو. سونے اور موتی کے مقابلے سے بھی، گولڈ سے بھی بڑھ کر جو ہے علم کی قیمت ہے. تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم کی قیمت بہت بڑی ہے. علم کا مقابلہ سونے، چاندی، موتی بھی نہیں کر سکتے. تو انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ علم حاصل کرے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو علم حاصل کرنے کی طرف ترغیب دلائی ہے، اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے. اللہ نے کہا وقل رب زدنی علما. اے نبی آپ کہیے اے رب العالمین تو میرے علم میں تو اضافہ فرما. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں دوسری چیزوں میں اضافے کے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں کہا، لیکن یہ کہا کہ خاص طور پر علم میں زیادتی، روز ہمارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا طیبا ورزقا واسعا. یعنی اے رب العالمین مجھے علم نافع فائدہ مند علم مجھے عطا فرما، اور اسی طرح نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اسی طرح سے پاک اور حلال رزق جو نصیب فرما. تو ہر دن انسان کو علم کے بارے میں دعا کرنی چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں جو علم کے تعلق سے میں شروع میں عرض کرنا مناسب سمجھا. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو اسکولز جو ہم چلا رہے ہیں، یہ در حقیقت میں دیکھ رہا ہوں کہ آج دینی مدارس ہیں ایک طرف، اور ایک طرف جو ہے اسکولز ہیں. دینی مدارس میں آدھی تعلیم ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات اور اس کی عبادت کے تعلق سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تعلق سے، اللہ کے احکام کے تعلق سے پڑھایا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک جانب جو ہے بہت ہی غفلت برتی جا رہی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے، جو اللہ رب العالمین جو کائنات کو، آسمان زمین، چاند سورج کو جو پیدا کیا ہے، اور اس کے جو فوائد جو اللہ رب العالمین نے گنائے ہیں قرآن مجید میں، اس تعلق سے علماء کے اندر غفلت ہو رہی ہے، اور معلومات نہیں ہیں، بہت کم ہیں معلومات، اور جن کو معلومات ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں. اور عمومی طور سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں لوگ جو ہے علماء جو ہے نہیں جانتے ہیں. جبکہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے جو ہے
یہ سمجھے کہ تقریباً 600 آیتیں ایسی ہیں جو سمجھے کہ جہاں 6000 سے بڑھ کر سمجھے کہ آیتیں ہیں، اس میں تقریباً 600 آیتیں حلال و حرام احکام سے متعلق ہیں. بقیہ پوری آیتیں جو ہیں ہسٹری سے متعلق ہیں، تاریخ سے متعلق ہیں، اور اسی طرح سے سائنس سے متعلق ہیں. ہم جو ہے تاریخ کے بارے میں بھی زیادہ جانکاری نہیں ہے ہمیں، اور سائنس سے متعلق بھی جو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس تعلق سے بھی ہمیں جانکاری نہیں ہے، جبکہ بے شمار آیتیں اس کی طرف ہم کو توجہ دلا رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہے گویا کہ غیب پر ایمان ہے ان کو، اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں. لیکن جو اللہ رب العالمین نے جو کائنات کو جو بنایا ہے اس میں غور و فکر کرنے کی جو دعوت دیا ہے وہ کام نہیں ہو رہا ہے، اور وہ کام اسکولوں میں ہونا چاہیے، اور وہ سائنس کا علم پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں سائنس کو اللہ رب العالمین سے نہیں جوڑا جا رہا ہے. یہ ایک کمی ہے. اور دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اسکولوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ عربی زبان سے وہ لوگ پورے طور سے ناواقف ہیں، اور سمجھے کہ عربی زبان پر اتنی محنت نہیں ہو رہی ہے، اتنا کام نہیں ہو رہا ہے جتنا ان کو ہونا چاہیے. کیونکہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عربی زبان جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے، قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. عربی زبان میں آپ کتنا بھی ٹرانسلیشن کر لیں کہ کوئی بھی زبان میں اسلامی علوم کو سمجھے، لیکن وہ مزہ، وہ حقیقت اور وہ سمجھے کہ ریالٹی آپ کو نہیں ملے گی جو ڈائریکٹ عربی زبان کو آپ سمجھ کر پڑھیں گے. تو اس لیے اسکول چلانے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ عربی زبان پہلی فرصت میں سیکھیں، اور اسی طرح سے اسکولوں میں بھی عربی زبان کو رائج کریں. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ علوم و فنون کے میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہاں مدرسوں میں سائنس کے بارے میں بہت بڑا گیپ ہے، اور اسکولوں میں جو ہے عربی زبان اور اسلامی علوم سے متعلق بھی یہ بہت بڑا گیپ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے کوشش کر کے ہم دونوں علوم کو، علم نافع ہیں یہ ہم کو جو ہے جمع کرنا چاہیے. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے بہت ساری ایک آیت مثال کے طور پر انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. یہاں اس سورہ فاطر کے اندر اللہ نے بتایا علماء سے مراد کیا ہے. علماء سے مراد اللہ رب العالمین کے نام اور صفات اور اس کی عبادتوں کے بارے میں، اللہ کے احکامات میں جانکاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کے بارے میں بھی جانکاری رکھتے ہیں. خاص طور پر جو اللہ کی قدرت کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں وہ لوگ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی عظیم کائنات کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا ہے، ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے. اور اتنی بڑی کائنات کے بنانے والا وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ بڑی قدرت والا ہے، اور وہ اس کے سامنے ہم کو ڈرنا چاہیے، اس سے عاجزی اختیار کرنا چاہیے اس کے سامنے، اور اس کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اسی سے دعا کرنا چاہیے، اور اس کے ہمیشہ پاکی بیان کرنا چاہیے. یہ باتیں ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں، خود بخود پیدا ہوتی ہیں. اور ایک عربی کا شعر ہے وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی ایک نشانی رکھی ہے. وہ نشانی بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم سائنس پر اچھی طرح سے ہم گہرا علم حاصل کریں. قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے. میں ایک بات جو ابھی بتا رہا تھا انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، یہاں اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ بتا رہا ہے. یہاں جو ہے اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں خاص طور پر جو سائنس کا علم رکھنے والے ہیں وہ لوگ اللہ رب العالمین کو زیادہ جاننے والے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. اور ہمارے ایک استاد بتا رہے تھے مدینہ یونیورسٹی میں، ایک ڈاکٹر جتنا اللہ رب العالمین کو سمجھ سکتا ہے اتنا دوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا. کیونکہ ایک انسان کی باڈی کے اندر جو اللہ رب العالمین کی قدرت ہمیں نظر آ رہی ہے، قدم قدم پر ہم کو جو ہے اللہ رب العالمین کی قدرت جو نظر آ رہی ہے، چاہے بلڈ خون لے لو، چاہے آنکھ لے لو، کان لے لو، ناک لے لو، ہر چیز میں جو ہے اللہ رب العالمین کی قدرت ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ایک انسان کو چاہیے کہ اس علم پر بھی ہم کو توجہ دینا چاہیے. آج سائنس پر ہم توجہ نہیں دینے کی وجہ سے آج ہمارے علماء جو ہے ہم دنیا میں کچھ آگے نہیں بڑھ سکے، اور دنیا والوں کو ہم صحیح رہنمائی نہیں کر سکے. اور اسی طرح سے اسلامک اسکول میں اگر عربی زبان پر توجہ نہیں دیں گے، ڈائریکٹ وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی نہیں کوشش کریں گے، سمجھ جاؤ کہ وہ لوگ بھی پیچھے ہیں، اور وہ بھی آدھا میدان وہ چھوڑ چکے ہیں. اس لیے اس پر جو ہے بہت جلدی غور کرنا چاہیے. اور جو اسکول چلا رہے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ عربی زبان میں مہارت پیدا کرنا چاہیے.
اور ساتھ ساتھ میں ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے کہ اسلام کے ابتدائی سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، جو خاص طور پر علماء طب میں ابو بکر رازی، اور ان کی کتاب جو ہے کتاب الحاوی فی طب، اور اسی طرح سے ابن سینا جو ان کی کتاب کتاب الشفا، کتاب القانون، یہ سب جو ہے یورپ کے اندر 500 سال تک جو ہے یہ کتابیں یہ پڑھائی جاتی تھی یونیورسٹی میں. اور اسی طرح سے علماء ریاضیات میتھمیٹکس کے اندر خوارزمی اور ابن الہیثم یہ سب پیدا ہوئے ہیں. اور خوارزمی نے الجبرا کو جو ہے انہوں نے جو ہے ایجاد کیا، اور آج بھی وہ علم پڑھایا جا رہا ہے. اس کے بغیر نہ تو ہم انجینئرنگ کر سکتے ہیں اور نہ میڈیکل فیلڈ میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں الجبرا کے بغیر. اور اسی طرح فزکس میں ہم دیکھ رہے ہیں البیرونی ہیں، اور اسی طرح سے باٹنی میں ہم دیکھ رہے ہیں الادریسی جو قرطبہ میں پیدا ہوئے، اور باٹنی کے کیا کیا فوائد ہیں یہ سب انہوں نے ذکر کیا ہے. ہمارے اسلاف جو ہے ان میدانوں میں آگے بڑھے، اور ہم کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، اور یہ صرف جو قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے یا شریعت کے چند باتوں پر عمل کرنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید زندہ کتاب ہے جو ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتا ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو اے نبی ہم نے آپ پر اتارا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم لوگوں کو جو ہے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، اللہ رب العالمین کے صحیح راستے کی طرف. تو اس طرح یہ کتاب جو ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے. آج جہالت کا اندھیرا ہے، بدعت و خرافات کا اندھیرا ہے، کفر شرک کا اندھیرا ہے، اور اسی طرح سے دیگر اندھیرے ہیں. تمام اندھیروں سے نکالنا یہ جو ہے یہ قرآن کا کام ہے. قرآن مجید سے جو لگاؤ رکھے گا، قرآن مجید کے علوم سے جو فائدہ اٹھائے گا، آج دنیا کو جو ہے وہ صحیح گائیڈ کر سکتا ہے. اور آج بھی جو ہے نا دنیا جو ہے پریشان حال ہے. ایسی صورت میں قرآن مجید کے ذریعے سے اور اس کے علوم و فنون کے ذریعے سے آج بھی جو ہے صحیح معنی میں ہم قوم کو رہنمائی ہم کر سکتے ہیں، ہمارے بچوں کی ہم صحیح تربیت کر سکتے ہیں. اور اس کا ساتھ ساتھ علم کے میدان میں جو بھی ہم کام کریں گے یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نام عمل بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزوں سے انسان کا تعلق ہمیشہ باقی رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ، اور ایک او علم نافع ينتفع بھی، ایک نفع بخش علم، اور دوسرا جو ہے او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے گی. تو اس طرح جو ہے علم نافع یہ جو ہے ایک صدقہ جاریہ ہے. تو اور خاص طور پر اپنے اولاد کو نیک تربیت کر کے جانا اور ان کو نیک تربیت دینا یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ علم کے میدان میں آگے بڑھیں، علم کے میدان میں پیسہ خرچ کریں، اور کوئی بھی علم جاہل نہیں ہونا چاہیے. اور علماء کا کہنا ہے جعل الاسلام لتعلیم الجاہلین، اسلام دنیا میں آیا ہے جاہلوں کو سکھانے کے لیے آیا ہے. تو علم سب کے اندر پھیلانا چاہیے، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں. ہمارے اسلامک اسکول میں غیر مسلموں کو بھی داخلہ دینا چاہیے، اور ان کو بھی ہم پڑھانا چاہیے، اور ان کو بھی صحیح راستہ دکھانا چاہیے، اور حکمت کے ساتھ اور بہت اخلاق کے ساتھ ہم کو جو پیش آنا چاہیے. تو ہم صرف اسلامک اسکول بول کر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کرنا ہے. علم کسی کی میراث نہیں ہے، علم سب کی میراث ہے، سب کو پھیلانا چاہیے. اور علم اللہ کی نعمت ہے، یہ سب کو بانٹنا چاہیے. کوشش کریں کہ ہمارے علم سے سب کو فائدہ پہنچے. مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر جو ہے لوگ جو ہے توجہ دیں گے. آخر میں ایک بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ عربی زبان کے لیے ہم نے ایک کتاب ترتیب دی، الحمدللہ آسان کتاب ہے، اور اسکولوں کے لیے بنائی ہے. تقریباً 8 سالہ کورس ہے. وہ پہلی کتاب فرسٹ پارٹ انشاءاللہ وہ الف با سے شروع ہے، اور بہترین انداز میں اردو اور انگریزی میں تیار کی گئی ہے. انشاءاللہ یہ کتاب بہت جلدی منظر عام پر آنے والی ہے. 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ کتاب آئے گی فرسٹ پارٹ، پھر سیکنڈ پارٹ اور 1-2 مہینے کے بعد آئے گی. بقیہ پارٹ انشاءاللہ آتے رہیں گے. پوری کتاب ریڈی ہے، صرف سمجھے کہ ایک 20% کام باقی ہے. انشاءاللہ وہ مکمل کر کے ہم اسکولوں کے لیے یہ ایک نصاب تیار کر کے دے رہے ہیں. انوکھا نصاب ہے جو اردو اور انگریزی میں ہے، اور بڑے سمجھے کہ لارج پیمانے پر عربی زبان کا احاطہ کیا گیا ہے. اور سیلف اسٹڈیز والوں کے لیے بھی یہ کتاب بہت مفید ہے. بچے تو 8 سال میں عربی سیکھیں گے، لیکن بڑے لوگ جو ہے 2-3 سال کے اندر وہ چاہیں تو یہ 8 والے بھی ختم کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم کی خدمت کرنے کا اللہ میں توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
जज़ाकल्लाहुम्मा खैर, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। इल्म से इंसान अल्लाह को पहचानता है और अरबी ज़ुबान में अल्लाह से ज़्यादा करीब हो सकता है। इंशाअल्लाह सारे इस पे मेहनत करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, बड़ा अच्छा नॉलेज आपने दिया। कपल ऑफ थॉट्स आई ऑलवेज़ गेट इन माय माइंड। इस्लाम इज अ विजनरी रिलीजन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आज तक का सोच रखे थे और आगे का भी सोच रखे थे। सो वी नीड टू रियली थिंक बिग। आई नो बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस एंड द बजटरी इश्यूज एंड ऑल विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज, बट स्टिल कोई भी काम हम अगर कर रहे हैं खिदमत का काम है, तो आई थिंक इम्पोर्टेंटली we'll have to envisage, we should look at a longer vision, create more number of people. Like most of the people who's joined in here are the leaders, but we need to create a lot more leaders. Most of you have got the knowledge of running a school institute. You need to motivate other people also to run that, and at the same time we also need to look at producing good number of teachers and educators as well. So jazakallahu khair, Sheikh Sahab, it was a pleasure having you here.